سیٹیں پھر جاتی جائیں گی، جاتی جائیں. اور پی ٹی آئی کے کسی کے ساتھ مل کے قریب تو لگا دی ہیں نا لوگ، اور بلکہ کئی پیراشوٹرز ابھی پھینکنے شروع بھی کر دیے ہیں جو کہ شامل ہو جائیں گے پھر دوبارہ. وہ انہی کے ہوں گے، خبریں چلائی جائیں گی فلانا شامل، اور ایک دم ہوا بنو کے پھر مکس اپ اس طریقے کا کریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کی پاسبلٹی بھی ہے، لیکن اس کی پاسبلٹی زیادہ ہے کہ آپ کی جو انریسٹ ہے، آپ کا جو ٹرموائل ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے. آپ لوگ اب ایک میدان جنگ ہے مستقبل کا، اور جس میں ساری انٹرنیشنل قوتوں نے آپ کو اپنے اپنے جسے کے مطابق نوچنا ہے یا اپنے اندر ضم کرنے کی کوششیں کرنی ہیں. ابھی بھی جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو بنو پولیس لائن پہ حملہ ہے، اور وہاں وہ صورتحال جاری ہے کے پی کے میں. اور ابھی بھی یہ آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ چائنیز ہی کیوں، وائی ناٹ اینی ادر نیشن. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم آفیشل. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اسامہ علی، جو کہ زبردست اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، اور زبردست قسم کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں. اور آج کی پیشن گوئی جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی. اسلام دعا کرتے ہیں اور ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. جناب کیا حال چال ہے؟ جی میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ جی بہت شکریہ. آج بڑی زبردست پیشن گوئی لے کر آئے ہیں آپ آئی کے خان سے عمران خان کے لیے. کیا مطلب پی ٹی آئی کا اندر کا کیا حالات ہیں پارٹی کے، پہلے تو یہ بتائیں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں پی ٹی آئی کا وہی حال ہے جو پورے پاکستان کا حال ہے. پی ٹی آئی کوئی مارس پہ تھوڑی ہے، وہ بھی اسی زمین کا حصہ ہے، اور جیسے پلانٹس باقیوں پہ اثر انداز ہیں ویسے ہی اس پہ ہے. تو جتنا پی ٹی آئی میں کنفیوژنز یا پرابلمز ہیں، اتنی ہر پارٹی، ہر محکمہ پاکستان کو اس کو فیس کر رہا ہے. یہ ایک ٹرمائل کا ٹائم ہے، انریسٹ کا ٹائم ہے، مینٹلی ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے. بلکہ اس سال کے شروع میں جب ہم بتاتے تھے کہ اس دفعہ آپ لوگ فنانشل تبدیلیاں بھی کریں گے، یورینس ریبلس ایٹیچیوڈ دکھائیں گے، نئے خارجی تعلقات استوار کریں گے بڑے بولڈ وے میں. تو آپ دیکھ لیں ابھی ایف بی آر کی جو بھی معاملات ہیں، چیزیں ہیں، ان میں تبدیلی آ رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی بینکس بھی کریں گے اب کچھ اسی طریقے سے. پارٹیاں بھی اپنے نئی منشور اور نئی چیزوں کی طرف ابھی آگے آپ کو نظر آئیں گی. اور جہاں تک رہے گی عمران خان کی بات، خان صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 20 سے 24 اس مہینے کی زبردست ڈیٹس ہیں. اس کے اندر کوئی آپ لوگوں کو بہت بڑی خوشخبری بھی مل سکتی ہے. یہ وہ ڈیٹس ہو سکتی ہیں 20 سے 24 میں. اور خطرناک ترین اگر ڈیٹس کی بات کی جائے تو وہ آپ کی 16 اور 17، جب چاند ایریز میں آئے گا تو اس ٹائم پہ معاملات بہت زیادہ ٹریگر کر جائیں، چیزیں بہت خراب ہو جائیں، ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ تقریباً 16-17 ہائیلی خطرناک ڈیٹس ہیں. لیکن یہ سلسلہ چلے گا جب تک چاند لیو سے نکل نہیں جائے گا. یہ ابال جو ہے پھر بیٹھے گا نہیں، اگر یہ ابالا آ گیا تو. اچھا ڈی چوک میں 15 کو کرنا چاہ رہے ہیں یہ، تو کیا ان کو پذیرائی مل جائے گی جیسے پہلے لاہور میں یا اس سے پہلے انہوں نے جو اسلام آباد میں کیا؟ دیکھیں وہ چانسز تو یہ ہیں کہ مون ابھی اپنی عروج پہ جا رہا ہے، فل ہوتا جا رہا ہے، اور آخری گھروں میں ہے. لاسٹ مطلب پائسیز یا ابھی ایکویریس اور پائسیز اور ایریز میں جائے گا یہ 16 کو، 16 کی رات تقریباً جائے گا. تو اصل ابال تو 16-17 کو بنتا ہے جو نظر آتا ہے. لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی کچھ اور ہو سکتی ہیں. یہ لوگ اپنی کوشش تو کریں گے، اور ہو سکتا ہے ان کو جیسے کنفیوژنز پھیلا کے پلے کیا جا رہا ہے، میڈیا پہ کچھ آ نہیں رہا، کہیں کچھ چل نہیں رہا، تو ہو سکتا ہے کنفیوژنز کو پلے کریں اور کنفیوژنز کے ذریعے ایج نکالیں کہ ملاقات ہو گئی ہے. ٹی وی چینل پہ خبر چل جائے، جیسے علی امین کی گرفتاری کی پہلے خبر چلا دی، بعد میں پتہ چلا نہیں. اب تو چینلز بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اتنے اچھے ایتھکس کا مظاہرہ نہیں کر رہے، بلکہ یوٹیوب آپ لوگ زیادہ اچھا عوام کو خبریں دے رہے ہیں یا معلومات باہم پہنچا رہے ہیں.
کیونکہ آپ انڈیویجول کے فیتھ پہ آئیے. لیکن جو چینل مالکان ہیں وہ تو انتہائی ڈرٹی گیم کا پارٹ بنے ہوئے ہیں. تو غلط مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن وہ ادھر زیادہ ہے. اور لوگ خیر اب شاید ٹرسٹ بھی بہت کم کر رہے ہیں. لیکن ایسی کوئی خبر چلائی جا سکتی ہے کہ عمران خان سے جی ملاقات ہو گئی ہے اور ملاقات کی وہ بات آ کے بتانے کے قابل نہیں ہے. بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ بندہ کہے گا کہ یار میں تو ملا ہی نہیں. اس طرح کا کوئی بات ہوئی ہے. گیم ہو سکتی ہے. اگر کوئی ریلے نکلے, اگر کوئی احتجاجی مظاہرین نکلنے کے بھی بھرپور چانسز ہیں اور اس طرح کا ٹریپ ہونے کا بھی بھرپور چانسز ہیں. اچھا, علی پور گھنٹا صاحب کی سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ ایک دم اتنا ہارش ہو جاتے ہیں, اس سے پارٹی کو بھی نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اور اس وقت خان صاحب کی جو ہے اس پہ دیکھیں نا, پھر کہہ رہے ہیں جی اور ان پہ مقدمات اب کر دیے جائیں گے. تو ایک طرف آپ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ کچھ ڈیٹیں ایسی آ رہی ہیں جن میں ان کی رہائی بھی ممکن ہے. کچھ اور اسٹرالوجر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ روحانی طاقتیں ہیں اور وہ تو بہت جلد باہر آ جائیں گے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ باہر ہی ہیں, وہ جیل میں ہی نہیں ہے. دیکھیں مجھے نہیں آئیڈیا کہ کون کیا کہہ رہا ہے, لیکن میں تو آپ کو اپنی ایک علمی کاوش بیان کر سکتا ہوں. اور یہ 4 دنوں کے علاوہ تو نہیں, اگر رہائی کیا گرفتاری کی تاریخ ہم نے دی تھی تو رہائی کی بھی ادھر سے ہی آئے گی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. ہاں یہ بے فکر رہیں آپ. باقی رہی بات کہ یہ حکومت کے چہرے بدل سکتے ہیں اس دوران, حکومت کے ڈرائیور بدل جائیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ حکومت گر جائے, لیکن حکومت کے ہم گرنے کو سوچتے ہیں بندوں کی تبدیلی سے. مطلب بندے ہی گر جاتے ہیں نا, مطلب وہ آئے گی دوسری پارٹی. لیکن اب تو یہ عالم ہے نا کہ ڈرائیور ہی اتنے ہیں کہ وہ گرے وزیر اعظم اور نیا وزیر اعظم بلاول ہو. تو آئینی ترمیم کا بتائیے کہ کیا وہ ہو جائے گی؟ مشکل ہے, اس کا کیا مشکل ہے, مطلب؟ آئینی ترمیم مشکل ہے, لیکن یہ آئینی ترمیم کا معاملہ نہیں ہے, یہ اگلے وزیر اعظم کا گنتی کا معاملہ ہے, یہ اگلا سیٹ اپ کا معاملہ ہے. یہ اس کے لیے میل ملاپ ہو رہے تھے, یہ اس کو چیک کرنے کے لیے تھے کہ بھئی ہم خود ہی آپس میں کچھ کر لیتے ہیں تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہ لاؤ. تو انہوں نے کہا ہوگا تم لوگ کر لو اپنی کوشش, ورنہ ٹیکنوکریٹ آئیں گے ہلکے ہلکے کھلنے تک, یا دیکھتے ہیں معاملات, یا اس پہ بات آئے گی کہ جی اب منصور علی شاہ صاحب تو آ گئے ہلکے تو اب کھلیں گے. جیسے عدلیہ آزادانہ اپنے فیصلے سنیں گی, دیتی چلی جائے گی, جو سیٹیں پھر جاتی جائیں, اور پی ٹی آئی کے کسی کے ساتھ مل کے قریب تو لگا دی ہیں نا لوگ, اور بلکہ کئی پیراشوٹرز ابھی پھینکنے شروع بھی کر دیے جو کہ شامل ہو جائیں گے پھر دوبارہ. وہ انہی کے ہوں گے, خبریں چلائی جائیں گی فلانا شامل, اور ایک دم ہوا بنو کے پھر مکس اپ اس طریقے کا کریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کی پاسبلٹی بھی ہے, لیکن اس کی پاسبلٹی زیادہ ہے کہ آپ کی جو انریسٹ ہے, آپ کا جو ٹرموائل ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ ابھی جسٹ حکومت کی بندے یعنی کہ ڈرائیور کی تبدیلی ہو, جسٹ بندے چہرے بدلے, وزارتیں بدلیں, اور اگلے مہینے تک پھر ایمرجنسی, اور پھر اس کے ٹیکنوکریٹ, اور پھر اور آگے بڑھ جائے معاملہ. اچھا, سمجھ صاحب خان صاحب کے دوستوں میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے؟ تو سنا ہے کچھ حکومت اراکین بھی بڑا نرم گوشہ اب رکھتے ہیں ان کے لیے. عمران خان کی فالوئنگ انڈاؤٹیڈلی ہر طرف, ہر محکمے, ہر پارٹی میں موجود ہے. دلی طور پہ تو لوگ بڑا چاہتے ہیں, مجبوری ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے جو سارا حال حوال ہوا تو اس وجہ سے یہ سب ہوا. تو لوگ تو دلی طور پہ ہر پارٹی میں موجود ہیں, اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے ذرا سی اگر ہوا بنی تو سارے الٹ جائیں گے, اور یہ پارٹیاں اپنی اپنی دم توڑیں گی, کیونکہ پولیٹکس نہیں کر سکتی. اب یہ جعلی ووٹ تو لے سکتے ہیں, اصلی ووٹ اب ان کا مقدر نہیں ہے. صحیح بات. اچھا, یہ اب چائنا کے وزیر اعظم آ رہے ہیں, تو مطلب کیا حالات آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ذرا سی کوئی ترقی یا خوشخبری کی نوید آتی ہے, اب ہمارا ملک ہے, اس میں دیکھیں کہ وہ وہاں پہ مینوفیکچرنگ بھی ہو رہی ہے, آئی فون کی گاڑیاں بھی وہ بنا رہے ہیں, اور وہاں کے اگر دیکھیں کرنسی کہاں جا رہی ہے, ہم آپسی جھگڑوں میں اور اسی میں دیکھیں اب جیسے آنے والے تھے چائنا کے صدر تو دہشت گردی ہو گئی بارڈر پہ. اس کے بعد یہ ہے کہ اب الیکشن ہے, ہمارے یہاں عجیب افراتفری کا عالم ہے, لوگ ویسے مہنگائی سے تنگ ہیں,
تو اس افراتفری کے حالت میں جو پاکستان کی سالمیت مطلب ہم تو چاہتے ہیں کہ ترقی ہو، باہر کے ملکوں سے ہمارے مطلب رابطے ہوں، تو یہاں عوام کو سکون ملے، کوئی چیزیں سستی ہو جائیں، کوئی بجلی سستی ہو، کوئی پیٹرول میں بچت ہو، کوئی اس طرح کے معاہدے ہماری حکومت کرے گی عوام کی بہتری کے لیے؟ نہیں کر بھی لے گی تو کوئی عمل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک نیشن کا بننا بہت ضروری ہے. ان کا کسی ایک ریلیجیس ایجنڈا ہونا ضروری ہے. کوئی ایک اکنامک ایجنڈا ہونا بڑا ضروری ہے. اور نیشنلی اکراس دی بورڈ ان کو پیج پہ آنا ضروری ہے. اور جن کے پیج پہ چڑھ جاتے ہیں ان کے پیج سے زیادہ یہ پیج ضروری ہے. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے. آپ لوگ اب ایک میدان جنگ ہے مستقبل کا، اور جس میں ساری انٹرنیشنل قوتوں نے آپ کو اپنے اپنے جسے کے مطابق نوچنا ہے یا اپنے اندر ضم کرنے کی کوششیں کرنی ہے. ابھی بھی جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو بنو پولیس لائن پہ حملہ ہے اور ہاں جی، وہاں وہ صورتحال جاری ہے کے پی کے میں. اور ابھی بھی یہ آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ چائنیز ہی کیوں، وائی ناٹ اینی ادر نیشن. اور بھی تو ملکوں کے لوگ ہیں نا ادھر، کام بھی ہاں کرتے جی، ہیں سب کچھ. تو چائنا کیونکہ انویسٹ کر رہا ہے، چائنا کیونکہ گوادر چائنا، تو بلوچوں کو وہ کیوں نہیں نظر آ رہے جن کی وجہ سے یہ ساری تھریش ہولڈ گر رہی ہے یا وہ سب ہے. تو یہ چائنیز ہی کیوں نظر آتے ہیں. تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو اگر کوئی ذاتی طور پہ اچھے سے سمجھنا چاہتا ہے تو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ برما کو ریڈ کریں. پچھلے دنوں میں، جب پچھلے سالوں میں، 2-3 سالوں میں، ابھی پچھلی کہانی ہے برما میں کیا ہوا، پھر اس سے پیچھے نائجیریا میں دیکھیں جا کے کیا ہوا. تو آپ لوگوں کو ان دو کیس اسٹڈی سے ہی بڑا کچھ سمجھ آ جائے گا، بڑا ریزمبلنس ملے گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں اب پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں اس وقت جو افراتفری کا عالم ہے، بینگ مطلب ہم مسلمان یا ایک قومیت جو ہے جیسے ہم پاکستانی ہیں، مطلب ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک افراتفری کا عالم ہے. لوگوں میں وہ انسانیت والی باتیں نہیں رہی. اب وہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ اور پکاری اور ایک دوسرے کو لوٹنا، لوٹ کھسوٹ کا ایک بازار کرنا. مطلب ہم حکومت کو تو برا کہتے ہیں لیکن ہم خود بھی اچھے نہیں ہیں. ہر بندہ دوسرے کو لوٹنے کے چکر میں ہے. تو مطلب یہ پستی جو ہے اس کے لیے کوئی آپ اچھی سی کوئی بات کرتے ہیں تاکہ کچھ کوئی اثر کاری جاتی ہے اچھے بندے کی کئی بات. دیکھیں اس میں اب کیا اچھا بندہ کیا کرے گا، اچھی بات کیا کرے گی، اصل بنیاد ہی غلط ہے. اسلام کے نام پہ بیوقوف بنایا گیا. مدرسوں، مسجدوں کو، مولویوں کو بڑی عقیدت سے آپ نے، ہم سب نے بڑا کچھ دیا ہے، ان کو چلایا. ان کے اگر آڈٹ ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے اتنی بڑی انڈسٹری اور اس کا لیول آف جو خدا پرستی کا لیول معاشرے میں، جو خدا کے خوف نظر آنا چاہیے تھا وہ نہیں ڈال سکے. اور جمعے میں ان پھر کے آپ ہاتھ لگتے ہیں، ہر ہفتے ان کے ہاتھ لگتے ہیں. اگر ان کی ڈائریکشنز کوئی ٹھیک ہوتی، ٹرولی اسلامی ہوتی، تو آپ کو ہر جمعے میں ڈرا کے بھیجتے. ٹھیک ہے جی، جمعے کا اہتمام ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تھا کہ اس میں تقویٰ کی بات ہو. یونٹی اس ہو. کا ایک بہت بڑا حصہ تقویٰ پہ ہونا چاہیے. قصے کہانیوں میں گزار دیتے ہیں. ان کو آپ کو ڈرا کے بھیجنا چاہیے تاکہ آپ اگلے ہفتے تک بندے کے پتر بن کے رہیں، ایک اچھا معاشرہ وہ کریٹ ہو. جمعہ ہی واحد ذریعہ تھا آپ لوگوں کی مینجمنٹ کا. جمعہ ٹھیک کر لیں، جس دن پاکستان میں ٹھیک ہونا ہوا جمعے کے ذریعے ہوگا، یہ بھی لکھ لیں. کیونکہ آپ لوگ وہاں حاضری ضرور دیتے ہیں اور بہت بڑی تعداد، بہت کم ہی ہوتے ہیں جو عید والے، موسٹلی جمعہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں. تو اگر مولوی کے صحیح ہاتھ لگ جائیں جمعے والے دن اور مولوی صحیح اپنا حق ادا کر دے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تمیز دے دے، تقویٰ کی تمیز دے دے، خدا کی معرفت دے دے، تو یہ دن نہیں آنے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بہت بڑا اسلام کے نام پہ ہم سے جو سکیم ہوا ہے، آؤٹ پٹ آج کوئی پوچھ سکتا ہے کہ دودھ تک نہیں خالص مل رہا. آخر دوجی بھی تو کسی مسجد میں جاتا ہی ہے نا یار. ہاں جی، ٹھیک ہے، آپ کوئی مکینک سے کام کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو وہ کہتے ہیں جی یہ امیر ہی بڑے ظالم ہیں اور امیر ہی بڑے فراڈ ہیں. تو دوجی کیا کر رہا ہے، پلمبر کیا کر رہا ہے، الیکٹریشین کیا کر رہا ہے، گیس بھر دی ہے جی، گیس اتنے کی ہے، ابھی اے سیوں سے گزرے ہیں آپ لوگ سب، ابھی گیزروں کا مسئلہ آ جائے گا تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن ایک بہت بڑی کمیونٹی
ڈفرینٹ کمیونٹیز کو ایک اسلام کے نام پہ بنایا گیا اور اس اسلام کا ذرا سا کچھ نہیں دیا گیا. کوئی اس ٹائم پاکستان میں نہیں کہہ سکتا. چلے ایک اور بات بتائیں, سب سے بڑی تو جو اسلام کا کرشمہ آپ بھی جانتے ہوں گے, حق بات کہنا, جھوٹ بولنے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں. مطلب ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ مسلمان نہیں. آپ نے کبھی کافر کہا ہے کسی کو؟ آپ ویسے توہین لگا دیں گے. نبی کی بات کے خلاف کوئی زبردستی گھس رہا ہے اسلام میں, لیکن جھوٹ ہر بول رہا ہے, آپ نے اس کو تو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کبھی جھوٹے کو. اللہ لعنت بھیج جائے قرآن میں, لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ نے کب بھیجی ہے؟ ادھر لعنت کسی کو کہہ دو تو وہ جو ہے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. دیکھیں یہ دنیا بڑی عارضی سی ہے, اور ہمارا یہاں پہ 60-70 سال تو ویسے بھی ریشو کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن قبر دیکھیں جس میں ہم نے ہزاروں سال رہنا تو اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. اگر استغفار کریں یا وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو تاکہ وہی ہماری قبر کشادہ ہو جس میں ہم نے رہنا. یہاں ہم گھر بنانے پہ ہزاروں روپیہ لگا دیتے ہیں, لیکن بعد میں وہ ہم نے اپنے وارثوں کو دے جانی ہے, جو کہ بعد میں کچھ عرصے بعد سارے ہمیں بھول بھی گئے ہوں گے کہ ہم کبھی اس دنیا میں تھے. تو اس کے لیکن لیے انسان ابھی تیاری نہیں کر رہا. اس کے لیے صرف اتنا کر لیں کہ جدھر اتنی وہ کوٹھیاں اور بنگلے بنائے ہیں, قبر تو اپنی ذرا خود چیک کر کے اپنی نظر سے بنوا لیں, اس میں لیٹ جی جی لوٹ کے دیکھ لیں. اسی سے ہی بڑا تزکیہ نفس ہو جائے گا. صرف قبریں اپنی ابھی سے الاٹ کروا لیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑی آبادی ہیں, قبروں کی جگہ نہیں ملتی. ہر ہاں جی. شخص اگر آج اپنی صرف قبر جا کے خود تیار کروا کے اپنا کفن پرچیز کر کے, مرنا تو ہے, اگر اس کو خوشبوئیں لگا کے خود اپنے کافور, خود اپنے ناک کی روئیاں ساری لے کے رکھ لینا, یقین ایک جانے اوپن لگ کر دیکھے آدھی پتہ اصلاح ہو چل جائے گی. بالکل. آدھی اصلاح ہو جائے گی. اب تو صرف دفنا اتنا ہی کر کر آتے لیں. ہیں, اس کے بعد آ کے پھر اپنے کاموں میں مشغول, بھول جاتے ہیں کیوں کیا ہوا. ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اولاد اچھے سے لیکن وہ نہ کرے, ہو سکتا ہے کفن کا کپڑا اس وقت جنگیں آ چکی ہوں. کیوں نہیں ڈر لگتا کہ بلکہ میں سمجھتا ہوں گفٹ بھی ایسی ہونے چاہیے. میرے دوست تھے, انہوں نے مجھے کفن گفٹ کیا. اچھا اب وہ گئے زیارتوں پہ جیسے جاتے ہیں اور وہاں سے کفن لائے, تو انہوں نے کہا جی یہ بالخصوص آپ کے لیے پڑا ہے میرے پاس. تو میں ہنستا رہا اور پھر میں تو آپ سوچتا خوش رہا ہوئے, کہ یہ پہلی دفعہ تحفہ کیا ہے آپ اور یہ تحفے کا کرشمہ کیا ہے. تو میں پھر اچھا سوچوں, آپ اس اب میں گفٹ سے خوش کہوں ہوئے. پھر میں نے کہا نہیں یار بہت شکریہ, اتنی مبارک جگہ سے مس کر کے لائے, اس پہ کچھ مطلب لکھے ہوئے تھے کربلا سے آیا تھا تو, لیکن میں نے اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ یار یہ ایسا بیوقوف دوست تو کہ اس کو تو لوگ یہاں کے حساب سے تو بیوقوف کہیں گے نا کہ اس نے یہ کیا کام کیا ہے. آدھے کوئی اور لوگوں کے عمر سامنے تو موت کا ذکر کرو تو وہ کہتے ہیں وہ مرنے کی بات نہ کرنا, مجھے خوف آتا ہے. لو خوف آتا ہے تو تیاری کرو, یاد رکھو میں نے مرنا نہیں ہے. تو یہ بات میٹر جو ہے ضروری ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف کفن گفٹ کرنے شروع کر دینا معاشرے میں ایک دوسرے کو, تو بہت اچھا ایک تزکیہ نفس کا ذریعہ قرار دیا جا سکتا ہے. وہ ہمارے بازار میں اس طرح تھا, شاپ کے سامنے نا ایک گھر تھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ شاپ کو بڑا کر لیا, بیچ میں رہائش تھی, تو وہ راستہ جو تھا نا اپنا انٹرنس گھر کی وہ بڑی چھوٹی کر لی, دکان بڑی کر لی. تو کسی نے ہمسائے نے کہا یار مجھے کس طرح کٹو گے, تو وہ اس کے پیچھے پڑ گیا لڑنا. لوگ غصہ کر جاتے ہیں اس بات کا, حالانکہ مرنا پر حق ہے. اس نے اچھی بات کی کہ دیکھو آپ راستہ تو آپ کے انٹرنس گھر کی گزر گیا ہے, تو وہاں آپ چارپائی کیسے نکالو گے, خدا نہ خواستہ کوئی مر گیا یا پوچھو گے, چادر میں بس لپیٹ جو کے ایسے والا ہی ہوگا. ہوتے ہیں, پھر وہ بستروں پہ اور پخانوں میں اور ان میں ان کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی دھونے والا نہیں ہوتا, کوئی کرنے والا نہیں ہوتا, اور لوگ آتے ہیں عیدی جیسے یا تنظیموں کو بلا کے غسل دلوائے جاتے ہیں. اولاد تک کو ہمت نہیں ہوتی کہ باپ ماں کو غسل دینے کی تمیز آ جائے یا طریقہ ہو جائے, اور غیر کفن لا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ شریک جن سے آپ بالکل نہ زندگی میں احسان لیتے. بس اسی طرح پھر ایسے کی زندگی ہوتی ہے جو زندگی میں اپنی بڑے موت کی خوشقسمت تیاریاں نہیں ہوتے ہیں کرتے. ماں باپ جن کو ان کی اولاد بناتی ہے یا پسند دیتی ہے. تو سامر صاحب بہت شکریہ, آپ کا قیمتی وقت ہے, آپ ہمیشہ بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں. امید ہے ہمارے ناظرین کو یہ باتیں پسند آئیں گی. تو انشاءاللہ کوئی اب کچھ ڈیٹ آپ دے سکتے ہیں ہاں تک کہ کب تک یہ مسئلہ باہر آ جائیں گے؟
دیکھیں اتنی کوئی یہ بہت بڑا ٹرموائل ہے, بہت بڑا انریسٹ ہے. پاکستان ایک بہت بڑے انٹر ہو رہا ہے فیز میں, جس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے. تو یہ کوئی اتنی نہیں ہے, بس خان صاحب کی 20 سے 24 کے دن اچھے ہیں اکتوبر کے, بس اس پہ فوکس رکھیں. چلے اچھا جناب, بہت بہت شکریہ. بٹر سے خان صاحب کا نمبر بھی چل رہا ہے, جس نے اپنا کوئی ذاتی سوال کرنا ہو تو یا ذائچہ بنانا چاہتے ہو تو خان صاحب آپ کی ضرور ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.